عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئی اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا, میں نے روزہ رکھ لیا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ, اے عائشہ تو نے بہت ہی احسن اور اچھا کام کیا ہے. اگر کسی میں ہمت ہے تو بہت جرت والا کام ہے, اپریشیٹیبل ہے, بشرطے کہ وہ کیس نہ ہو جو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ باقیوں کو مصیبت ڈالی ہے کہ لوگ چھتری لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اس کیس میں تو گناہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص انڈیویجولی کوئی ہمت رکھتا ہے تو آپ فرمائے احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ, اے عائشہ تو نے بڑا اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی اس معاملے میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو میں نے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا, اس پہ میرے پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے, یہ آسانی کو جو میں نے اویل کیا نماز قصر پڑھنے کی. تو یہ وہ حدیث ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن دارقطنی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے بھی سفر کے اندر جو ہے وہ نماز پوری ادا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے, میں پچھلی دفعہ ڈسکس بھی کر چکا. تیسری حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں 2020 2020 نمبر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 16 رمضان المبارک کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے گئے تو کچھ اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا سفر میں اور کچھ نے نہیں رکھا تھا. جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی, اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی. یہاں تو الٹ ہوتا ہے, جو رکھ لے گا دوسروں کو جناب وہ پھر کہے گا جناب اٹھے کٹے ہو کے روزہ رکھ سکتے سو کیوں نہیں رکھا. اور اگر کوئی مولوی ٹائپ ہوگا جس کو مسئلہ پتا ہوگا اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا تو وہ رکھنے والوں کو ٹانٹ کر رہا ہوگا کہ جناب تجھے یہ جڑا ہے اللہ دی فیسلٹی تو فائدہ نہیں چکا ہے. جو کچھ یہ حنفیوں نے یہ پراپوگنڈا کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی لازمی واجب ہے قصر کرنا ہے اور روزہ چھوڑنا ہے. واجب نہیں ہے, یہ ایک آپشن ہے, اگر وہ اویل کر لیتا ہے ٹھیک, نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2022. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں شریک تھے, کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. یعنی اصحاب میں کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا, جس کی مرضی رکھ لے جس کی مرضی نہ رکھے. سخت گرم دن تھا, ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو روزہ دار نڈھال ہو کر گر پڑے, جبکہ وہ اصحاب جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کے لیے پانی کا اور روزہ داروں کے لیے روزے کی افطاری کا اہتمام ان اصحاب نے کیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ طاقت میں تھے, انہوں نے خیمے لگائے, باقی تو ڈگ پہ کمزوری دی وجہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے لوگ اجر لے گئے. یعنی جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سے بھی بڑھ کے اجر لے گئے. کس طریقے سے؟ ایک تو انہوں نے فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا, دوسرا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ کمزور حالت میں تھے ان کے حصے کا کام بھی کیا, تیسرا ان کی افطاری کا بندوبست بھی کیا. وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی, اگر کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ تینوں اعتبار سے انہوں نے زیادہ اجر کما لیا. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2023. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو مقام عصفان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور پیالہ اسی طریقے سے پبلکلی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے وہ نوش فرما کے عصر کے وقت میں, صحیح مسلم میں موجود ہے کہ روزہ اپنا توڑ دیا, افطار کر لیا. اور ساتھ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. اور اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے, مشکات میں 2024 اور 2027 کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایک ایسا موقع آیا کہ ظاہر صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے, عین ممکن تھا کہ وہاں پر لڑائی بھی ہو جاتی, تو کمزور آدمی تو لڑائی نہیں لڑ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کمزوری ہے اصحاب پہ اور آپ پہ خود بھی, تو عصر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر پبلکلی یوں بلند کیا اور اپنا روزہ توڑ لیا. یہ عصر آپ
حنفیوں والی اثر نہ سمجھیے گا کہ پیچھے 1-1.5 گھنٹے ہی رہ گیا ہے. یہ اثر وہ ہے جو کم از کم افطار میں ابھی 2 سے 2.5 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں, اور ظاہر کریٹیکل وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو توڑ دیا, اور ظاہر اعلانیہ اس لیے کیا کہ باقی اصحاب بھی روزہ توڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا. تو اس حدیث کے مسلم شریف کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ نافرمان لوگ ہیں, وہ نافرمان لوگ ہیں, 2 دفعہ فرمایا, جنہوں نے میرے اس طریقے پہ چلتے ہوئے اپنا روزہ نہیں توڑا. جنہوں نے نہیں توڑا وہ نافرمان ہے, اور توڑنے والے تابع فرمان ہیں. کیونکہ اب کریٹیکل سچویشن تھی, جنگ ہو سکتی تھی. اب نڈھال لوگوں نے تو پھر جا کے گر ہی جانا تھا, لڑنا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے سفر میں روزہ رکھ لے اور بعد میں اسے احساس ہو کہ میں تو روزہ نہیں نبھا سکتا, تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے. اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا, صرف اس کے بدلے 1 روزہ قضا کرنا ہوگا, کوئی کفارہ بھی نہیں ادا کرنا ہوگا. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. تو کتنی آسانی والا معاملہ ہو گیا اس واقعے کی وجہ سے کہ اگر کسی شخص نے ہمت کر کے روزہ رکھا سفر میں کہ میں نبھا لوں گا, اور بعد میں اسے احساس ہوا, تو اب یہ نہ وہ سوچے کہ یار میں نے اگر روزہ توڑ دیا تو مجھے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. نہیں, بلکہ سنت ہے. کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ توڑ لیتا ہے سفر میں, عام حالت میں بھی اگر کوئی شخص روزہ نہیں نبھا سک رہا اور زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے اس کے لیے, تو وہ بھی روزہ مریض کے طور پر توڑ سکتا ہے. بعد میں وہ اس روزے کی قضا دے لے گا, 1 روزے کے بدلے 1 روزہ. اور یہ بھی ضمن مجھے یاد آ گیا, یہ روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا, یہ صرف فرض روزے کا ہے. نفلی روزہ اگر کوئی توڑتا ہے تو نہ اس کی قضا ہے اور نہ کفارہ ہے, چونکہ ہے ہی نفلی عبادت تھی. یہ حنفی کہتے ہیں جی اب نفلی عبادت اگر کوئی توڑ دے تو وہ پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ پورا کرے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. جو چیز خود ہی نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے, الا یہ کہ کوئی منت کا معاملہ ہو, وہ الگ ہے. تو اگر نفلی روزہ کوئی جان بوجھ کے توڑے کسی بھی طریقے سے, تو اس کے بدلے روزہ کوئی نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. میں آگے ڈسکس بھی کروں گا. تو ان احادیث کی روشنی میں کل 3 رزلٹ نکلے. نمبر 1, سفر میں روزہ رکھنا زبردستی کوئی بہادری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے, اس پہ کوئی گناہ والا معاملہ نہیں, کسی اور کو تکلیف نہ دے. نمبر 2, اگر کوئی روزہ رکھ لے, جس طرح آج کل آسانی ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے سفر میں, تو وہ اپریشیٹیبل بھی ہے, اور اگر اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ میں نبھا نہیں پا رہا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے. اور نمبر 3, اگر دوران سفر کسی کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے اور وہ روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے, صرف روزے کے بدلے 1 روزہ رکھے گا, اور وہ بھی اگر فرض روزہ توڑا اس کی قضا ہوگی, نفلی کی قضا نہیں ہے, اور گناہگار بھی نہیں ہوگا, بلکہ یہ سنت ہے. صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں بیان کر چکا, بخاری میں بھی آیا ہے, مشکات میں 2023, 2024 اور 2027 احادیث ہم ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ.